قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 15، جس کا عنوان ہے فان گوگ کی ایک پینٹنگ۔ سچائی مجھے عزیز ہے، اسی طرح سچ بنانے کی خواہش کہ میں رنگوں کے موسیقار بننے سے موچی بننا زیادہ پسند کروں گا۔ فان گوگ۔ فان گوگ کی پینٹنگ میں جوتے دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جوتے ہیں کیا؟ کیا یہ جوتے یوں ہی رہیں گے، اسی طرح پڑے رہیں گے، متروک حالت میں، بظاہر خالی، بغیر تسمہ لگے ہوئے، ایک مخصوص بے نیازانہ علیحدگی کے انداز میں، کسی آمد کے انتظار کرتے ہوئے کہ ان جوتوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ جوتے کیا مالک کو واپس کر دیے جائیں گے؟ دریدا کے خیال میں فان گوگ کے جوتے کے جوڑے کے سلسلے میں مائر شاپیرو اور مارٹن ہائیڈگر کے درمیان مکالموں کا ایک جوڑا واقع ہوتا ہے۔ یہ دراصل ہیں کس کے؟ کون ان جوتوں کا مالک ہے؟ ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ ایک کسان کے جوتوں کا جوڑا ہے، بعد میں شاپیرو کہتا ہے کہ نہیں، یہ خود فان گوگ کے جوتے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شہر سے آئے ہوئے جوتے ہیں یا دیہات سے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ جوتے دیہات سے آئے ہیں۔ دریدا کہتا ہے کہ مجھے یہ جوتے چوہوں کی طرح لگتے ہیں یا جال کی طرح لگتے ہیں جو میوزیم کے بیچ کسی پیدل چلنے والے کے منتظر ہیں۔ ان جوتوں کی تصویر کی سچائی میں کیا سچائی کی مصوری نہیں؟ شاپیرو کہتا ہے کہ جس شخص کے تصویر پر دستخط ہیں یہ اسی کے جوتے ہیں یا ان جوتوں پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ بہرحال یہ جوتے ہیں کس کے؟ دریدا کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مائر شاپیرو اور مارٹن ہائیڈگر کے درمیان خط و کتابت ہونی چاہیے۔ ہائیڈگر نے شروع میں کہا تھا کہ جوتوں کا یہ جوڑا ایک کسان کا ہے۔ اسے یہ یقین کیسے ہوا کہ یہ جوتوں کا جوڑا ہے؟ آخر لوگ جوڑا کس کو کہتے ہیں؟ ہائیڈگر کو یقین ہے کہ یہ ایک کسان کے جوتوں کا جوڑا ہے۔ بعد میں شاپیرو کہتا ہے کہ نہیں، یہ خود فان گوگ کے جوتے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شہر سے آئے ہوئے جوتے ہیں یا دیہات سے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ جوتے دیہات سے آئے ہیں۔ شاپیرو کہتا ہے کہ جوتوں کا یہ جوڑا شہری آدمی کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے اس قدر یقین کیوں ہے کہ یہ جوتوں کا جوڑا ہے؟ جوڑا کس کو کہتے ہیں؟ کیا دستانوں کا بھی جوڑا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی؟ یہ جوتے فان گوگ نے اپنے پاؤں سے اتارے ہیں، یہ اسی کا ضمیمہ ہے، ان سے اسی کی تکمیل ہوتی ہے، وہ انہیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ خالی جوتے ہیں اور فان گوگ نے اپنے پاؤں سے اتارے ہیں۔ دریدا کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان جوتوں کو ایک ادارہ سمجھنا چاہیے، ایک یادگار۔ یہ ایک تخلیق ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے، ایک سامان، ایک مصنوعی چیز جس کی افادیت سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے باوجود یہ ایک جوڑا ہیں۔ آپ ٹانگوں کو جوڑا نہیں کہہ سکتے۔ دونوں جوتے اگر داہنے پاؤں کے ہوں تو ہم انہیں بھی جوڑا نہیں کہتے۔ ہائیڈگر کہتا ہے کہ فن کا نمونہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی بنائی ہوئی چیز، لیکن چیز ہونے کے علاوہ یہ فن کا نمونہ کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ چیز صرف آرٹ ہی کا نمونہ نہیں، دستکاری کا نمونہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہائیڈگر یہ کہتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آرٹ کس چیز میں اور کس طرح اور کہاں تک ہوتا ہے۔ انسان قدیم ترین زمانے سے جانتا ہے کہ آرٹ علامت یا تمثیل، ایلیگوری ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے۔ آرٹ کی حیثیت تھنگنس وہ عنصر ہے جس پر دوسرے مستند جوہر یا مستند عنصر کی نمود ہوتی ہے۔ پہلے سوال یہ سامنے آتا ہے کہ چیز کس کو کہتے ہیں، تب ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز پر ایک اور عنصر کا اضافہ ہوا ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ ساری دنیا ہی اس طرح کی ایک چیز ہے، جیسے سڑک پر پڑا ہوا پتھر ایک چیز ہے۔ چیز کا اصل باطن تھنگ ان اٹس سیلف بھی ایک چیز ہے۔ اس کا ظاہر تو چیز ہے ہی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی چیز ہیں، اس طرح آرٹ کا نمونہ بھی ایک چیز ہے۔ کیونکہ یہ معدوم نہیں ہے، جو عدم نہیں ہے وہ چیز ہے، لیکن ہم کسان کو یا مزدور کو یا ٹیچر کو چیز نہیں کہتے، یعنی چیز میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن میں احساسات کا مختلف جہاز سے ایک اتحاد ہوتا ہے۔ ایک مادہ جس کی کوئی شکل، کوئی ہیئت متعین ہو چیز ہے۔ چیز خود ایک چیز بھی ہوتی ہے، سامان بھی، اور آرٹ کا کوئی نمونہ بھی۔ جوتے چیز ہیں اور افادیت بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا شمار سامان میں ہوتا ہے۔ البتہ فان گوگ کی اس پینٹنگ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جوتے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک غیر متعین جگہ ہے جہاں یہ جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے قریب کوئی مٹی کا ڈھیلا یا کوئی اور ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ جوتے لگتے ہیں اور کچھ نہیں۔
ہائیڈگر کی رائے میں ان جوتوں کا بھداپن یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جوتے پہننے والا شخص رطوبت زدہ مٹی میں چلتا رہا ہے، کھیتوں کی نالیوں میں، کچی زمین پر جہاں پہیوں کے نشانات ہوں گے، ان جوتوں کو پہننے والا آدمی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوگا، اس زمین میں بھی اس کے قدم چلتے ہوں گے۔ بہرحال ان جوتوں کے سامان ہونے کا انحصار ان کی افادیت میں ہے۔ ہم سامان کس چیز کو کہتے ہیں؟ آدمی کو چیز نہیں کہتے، اس طرح ہم ہرن کو چیز نہیں کہتے۔ ہاں، ہتھوڑا، گھڑی اور جوتے چیزیں ہیں۔ مٹی کا ڈھیلا بھی ایک چیز ہے، یعنی فطری چیز ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا بنایا ہوا سامان بھی چیز ہے۔ لیکن آرٹ کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ آرٹ کا آغاز فنکار سے ہوتا ہے اور فنکار کا نقطہ آغاز اس کی تخلیق ہے۔ سامان صرف استعمال کے لیے ہوتا ہے، مثلا چاقو چیز ہوتے ہوئے بھی چیز سے کچھ زیادہ ہے، لیکن آرٹ سے کم، کیونکہ چاقو کسی مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے اور آرٹ اپنی جگہ خود مکتفی ہوتا ہے۔ یعنی چاقو آرٹ اور چیز کے درمیان ایک چیز ہے۔ قدیم زمانے سے اب تک چیز کا مطلب ہے وہ مادہ جس نے ایک حیت اختیار کر رکھی ہے۔ ہائیڈگر صرف چیز یعنی میری تھنگ اس چیز کو کہتا ہے جو نہ افادی ہوتی ہے اور نہ بنائی جاتی ہے۔ پھر آرٹ کیا ہوتا ہے؟ فان گوغ کی پینٹنگ یہ بتاتی ہے کہ جوتے حقیقت میں ہوتے کیا ہیں، یعنی پینٹنگ میں اس چیز کا اصل وجود اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے۔ تو کیا جوتوں کی نقل اتارنا مصوری ہے؟ جی نہیں۔ یا کسی اور چیز کی نقل اتارنا مصوری ہے؟ نہیں۔ آرٹ کسی چیز کی نقل نہیں اتارتا، بلکہ اس چیز کے عمومی جوہر کو دوبارہ تخلیق کر کے دکھاتا ہے۔ آرٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو اس جہان مانی اور دوسرے اس کا عرض مقام۔ مثلا ایک عبادت گاہ یا مندر یا گرجا جو کسی چیز کی نقل نہیں ہوتا، یہ عمارت وادی کے بیچوں بیچ ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ ایک ٹیمپل ہے جس میں دیوتا کی شبیہ ہے، ایک چہار دیواری ہے جس میں دیوتا کی یہ موجودگی چہار دیواری کو مابعد بنا دیتی ہے۔ مندر کی عمارت ایک سخت چٹان پر کھڑی ہوتی ہے اور طوفان کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اس چٹان کو ہائیڈگر عرض کہتا ہے۔ مندر کی عمارت اسی چٹان پر جہان معنی کو قائم کر دیتی ہے۔ تخلیق کا مطلب ہے ایک جہان معنی کو قائم کر دینا۔ یہ جہان معنی خود وجود کے اندر ہوتا ہے۔ اس جہان معنی کو آپ کبھی اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایسا معروض نہیں ہے جو ہمارے سامنے ایستادہ ہو اور ہم اسے دیکھ سکیں۔ یہ جہان معنی ایک غیر معروضی حقیقت ہے جس میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ پودوں اور پتھروں اور جانوروں میں یہ جہان فن اس جہان معنی کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس جہان معنی کی تشکیل ہی آرٹ کا پہلا قدم ہے۔ تخلیق فن پارے میں جہان معنی اور ارضیت دونوں موجود ہوتے ہیں۔ آرٹ کی تشکیل میں ان دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ جہان معنی اس عرض پر قائم ہوتا ہے اور عرض اسی جہان سے روشن ہوتا ہے۔ جہان معنی عرش پر قائم ہونے کے باوجود اس عرش پر غلبہ پانا چاہتا ہے اور عرض اس جہان معنی کو اپنے اندر سموئے رکھنا چاہتا ہے۔ جہان معنی سے ہر لفظ باہر نکلنا چاہتا ہے اور لفظ چاہتے ہیں کہ جہان معنی انہی میں سمویا رہے۔ ان میں سے ہر حریف یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اپنے آگے سے کھینچ لے جائے۔ اس طرح جہان معنی اور ارضیت میں ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ ارضیت اور جہان معنی کی یہ جنگ آرٹ کے نمونے ہی میں وقوع پذیر ہوتی ہے، جس میں مجموعی طور پر بینگ کا ظہور ہوتا ہے۔ فان گوغ کی اس پینٹنگ میں بھی سچائی ظہور کرتی ہے۔ جوتوں کی اس ہستی بینگ کے ذریعے جو ایک سامان کی حیثیت رکھتی ہے، ارضیت اور جہان معنی دونوں اپنا انکشاف کرتے ہیں۔ اس طرح اس پینٹنگ میں سچائی اپنا ظہور کرتی ہے۔